اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا۔ سورۃ الکہف، پہلی 3 آیات۔ سورہ بنی اسرائیل کی طرح یہ سورت بھی مکہ ہی میں نازل ہوئی۔ جب حق اور باطل کی کشمکش اپنی آخری مراحل میں داخل ہو چکی تھی، قریش اپنے تمام حربوں کے ساتھ قرآن کی دعوت کو مٹا دینے پر تل گئے تھے، اور یہود و نصارہ نے بھی در پردہ قریش کی پیٹھ ٹھوکنی شروع کر دی تھی کہ انہی کے ہاتھوں یہ دعوت اپنے مرکز میں ہی ختم ہو جائے۔ تو جس طرح پچھلی صورت میں بنی اسرائیل یہودیوں کے چہرے سے نقاب ہٹایا گیا ہے، اسی طرح اس صورت میں اور اس کی بعد والی صورت سورہ مریم میں نصارہ کے چہرے سے نقاب الٹ دیا گیا ہے۔ آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد سے۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الذی، جس نے، انزل، نازل کیا، اعلی عبدہ، اپنے بندے پر، الکتاب، کتاب کو۔ یاد رہے کہ سورہ بنی اسرائیل کا اختتام اسی موضوع پر ہوا تھا اور اسی مضمون سے اس سورہ کا آغاز فرمایا۔ جہالت کے ان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں قرآن کی صورت میں جو نعمت عظمیٰ اہل عرب پر نازل ہوئی تھی، یہ اس کے حق کا اظہار ہے کہ یہ نعمت شکر کی موجب ہونی چاہیے تھی، نہ کہ کفر کی۔ بدقسمت رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کی ناقدری کی اور اس کی تکذیب کے لیے نت نئے بہانے تراشتے رہے۔ کتاب کا نازل ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی کا سامان۔ اس پر تو جتنا شکر کیا جائے کم ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ، اور نہیں بنایا اس نے، نہیں رکھا اس میں، عوجا، کوئی ٹیڑھ، کوئی کج پیچ۔ یہ کتاب کی صفت ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس میں کوئی کج پیچ نہیں، نہ بیان کے اعتبار سے نہ معنی کے اعتبار سے۔ زبان اس کی عربی مبین ہے اور اتنی اعلیٰ زبان استعمال کی گئی ہے کہ پوری دنیا کو چیلنج کر دیا گیا کہ اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ، اور رہنمائی اس کی صراط مستقیم کی طرف ہے جو انسانوں کو اپنے رب سے ملانے والی ہے، اور پھر صراط مستقیم کی طرف لانے کے لیے لوگوں کو عقل و فطرت کے دلائل پیش کیے گئے، کائنات کے بارے میں اور ان کی اپنی جان میں سے بہت سی نشانیاں پیش کی گئیں، اور پھر کئی مثالوں کو بار بار مختلف طریقوں سے پیش کیا گیا تاکہ کوئی بھی عقل رکھنے والا شخص اس سے محروم نہ رہ سکے۔ اس کا دل و دماغ ضرور اس بات کی گواہی دے گا کہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے، اور اس سے محروم صرف وہی لوگ رہتے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اسی صفت کو اس طرح بیان کیا گیا تھا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بلا شبہ یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سیدھا ہے، قیماً، بالکل ہموار ہے، استوار ہے، لینذر، تاکہ وہ ڈرائے، بأساً شدیدا، سخت عذاب سے، من لدنہ، اس کی طرف سے۔ تو جو لوگ انکاری ہیں ان کے لیے وعید ہے، یہ قرآن وعید بن کر آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے بن کر آئے ہیں، منذر ہیں، اور یہ ڈراوا ہے کس کی جانب سے؟ من لدن، اللہ کی جانب سے ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ڈرانے کے لیے بھی اور بشارت دینے کے لیے بھی اس میں خاص اہتمام کیا ہے۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دے مومنین کو، ایمان لانے والوں کو، الذین یعملون الصالحات، کون سے ایمان لانے والے؟ جو لوگ یعملون، عمل کرتے ہیں، الصالحات، نیک، کہ صرف زبانی دعویٰ نہیں، زبانی جمع پونجی نہیں، بلکہ ایمان لانے کے بعد پھر زندگی اسی کے مطابق عمل صالح کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ ان لہم،
یقیناً ان لوگوں کے لیے ہوگا اجرن حسنا، بہترین اجر، اچھا بدلہ۔ اور یہ اچھا بدلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جنتیں ہیں، اس لیے فرمایا ماکسینا، رہنے والے ہیں، ماکس مکسا سے ٹھہرنا، رہنا، فی ہی، اس میں، ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کمال نعمت ہوتی ہی وہ ہے جس میں ہمیشگی ہو، جس میں زوال نہ ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب مجید سے محبت کرنے والا، اس کو سمجھنے والا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔